آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت باسعادت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری بہت ہی پیاری بہن ختیجہ کو۔ آپ اپنی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کیجیے ختیجہ۔ جی السلام علیکم۔ آج میں سورہ بنی اسرائیل کی آیا نمبر 1 to 3 پڑھنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعهده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآياتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ وہ حدیث آ کے سنائے۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آپ سب۔ الحمدللہ۔ آج میں یہ ایک حدیث رکھنے جا رہی ہوں، یہ حدیث نمبر 19 ہے، یہ فاتح حدیث سے لی ہے۔ ٹاپک ہے اطاعت الہی دافیہ بلایات و باسی حفظ و امان۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بلایات دور کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ اپنے امان میں رکھتا ہے اپنے اطاعت کرنے والوں کو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بڑے پیار و محبت سے چند نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے بیٹے، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تو اللہ کے حقوق اور امر و نواہی کو یاد رکھ اور مقررہ حدود سے آگے نہ بڑھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں آفتوں اور مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جس نے اللہ کے اس کے حکم کے مطابق نمازوں کی حفاظت کی، اللہ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور نمازیں ان کے لیے نور اور یوم قیامت کے لیے نجات بن جائیں گے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی جوانی اور محبت کے زمانے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ بڑھاپے میں اس کا خیال رکھتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے، اور آخری دم تک اس کی عقل، فہم، بینائی اور سماعت کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اے بیٹے، تو اللہ کا پاس رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اللہ کے حقوق اور فرائض کا پاس رکھے گا تو ہر دم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔
यानी वो तेरे सारे काम संवारेगा, तेरी सब मुसीबतें और मुश्किलात दूर करेगा। तीसरी नसीहत ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह से ही कर, और जब तू मदद चाहे तो अल्लाह से मदद मांग। दरअसल ये अल्लाह ताला का फरमान है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से माखूज है। अल्लाह से सवाल करना और उसकी जानिब रुजू करना दरअसल इबादत है, और तुम्हारे परवरदिगार का फरमान है, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा। सूरह बकरा आयत नंबर 186 में है, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, वह जिस जगह बैठकर जिस वक्त मुझे पुकारे। एक और हदीस में आता है कि इंसान को बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी अल्लाह से रुजू करना चाहिए। अगर जूते का लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, और हांडिया का नमक भी खत्म हो जाए तो अल्लाह से मांगो। गैर अल्लाह से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ये खालिस और सच्ची तौहीद का मसाला है कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा नफा और नुकसान का मालिक कोई नहीं है, ना कोई और उसका मुश्किल कशा और हाजत रवा है। जैसा कि कुरान मजीद में है, सूरह यूनुस आयत नंबर 107 में है, अगर अल्लाह तुझे जर्रत पहुंचाना चाहे तो जी आप बात कर सकते हैं। अल्लाह की जात के अलावा वो कोई उसे करने वाला नहीं है, और अल्लाह अगर तेरे साथ भलाई करने का इरादा करे तो कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कोई है दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआ को पूरी करूं। क्या कोई है सवाल करने वाला, मैं उसके सवाल को पूरा करूं। क्या कोई है बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह ताला ही इस कायनात का मुख्तार कुल है। इसकी लिखी हुई तकदीर को कोई नहीं बदल सकता, उसके फैसलों में ना कोई तब्दीली ला सकता है। अगर वो किसी को कोई चीज देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी भेजी हुई मुसीबतों को कोई टाल नहीं सकता, और जो नफा उसने किसी के मुकद्दर में लिखा दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। बेशक अल्लाह ने मखलूक की तकदीर आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी थी। एक शख्स ने पूछा, फिर अमल का क्या फायदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल जरूर करो, हर इंसान को वही कुछ काम आएगा अमल की बुनियाद पर जो उसके लिए अल्लाह ने लिख दिया। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हजरत इबादा बिन सामत रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया वो कलम है। अल्लाह ने कलम से कहा, लिख। उस वक्त कलम ने कयामत तक होने वाले वाकयात को लिख दिया। इन तमाम आयत का लुब व लुबात यह है कि इंसान को जिंदगी में वही काम आता है जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दिया है, वो सब मेहनत और कोशिश से मिलता है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हर हाल में, हर वक्त, बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, सुबह शाम हमें पुकारता है, और जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो हमारे पास से यूं गुजर जाता है जैसे कभी उसने तकलीफ में हमें पुकारा ही नहीं था। हजरत सुलेमान फारसी से मनकुल है कि बंदा जब इत्मीनान और सुकून के दौर में दुआ करता है, वो फिर मुसीबत के वक्त भी अल्लाह को पुकारता है तो फरिश्ते कहते हैं कि आवाज जानी पहचानी सी है। वो अल्लाह ताला से सिफारिश करते हैं। और अगर कोई इंसान खुशी और मसरत के दौर में कभी खुदा को याद ना करे तो मुसीबत में उसकी पुकार पर फरिश्ते कहते हैं कि ये आवाज तो हमने पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए वो अल्लाह से उनकी दुआ कबूल होने की सिफारिश नहीं करते। अगली वसीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ वाबस्ता है। सूरह बकरा आयत नंबर 103 में है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मफहूम बड़ा वसी है। मुसीबत पर सब्र करना, इतायत और अल्लाह की बंदगी पर साबित कदम रहना,
گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بتایا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مصیبت میں اس کے کام آئے تو اسے چاہیے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے۔ آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے بیٹے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ مصیبت کے بعد کشائش ہے اور تنگی کے بعد آسانی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان پر کس طرح سے مصائب آتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کشائش کا سامان مہیا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی تکالیفیں سے واسطہ پڑا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے نوح کو ان کی قوم سے نجات دلا دی۔ یوسف علیہ السلام کو تخت مصر پر بیٹھے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بیٹے کی وصال سے ٹھنڈی ہوئے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ 13 سال کی مکی زندگی کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا ساماں ہوا، اور پھر فتح مکہ کے بعد سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سرنگو ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہے، اور اللہ ہی ان مصائبوں اور آزمائشوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے اور اس کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سورہ علم نشرہ میں یہی بات بڑی تاکید کے ساتھ فرمائی، فَإِنَّ الْمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ الْمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے، جو بھی اس میں نصیحتیں بتائی گئی ہیں ہم اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرے اور اس کے احکامات کی اطاعت کرے۔ ہر چیز پر وہی قادر و ناصر ہے اور وہی ہمارے دعائیں سننے والا ہے اور مراد پوری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر رضیہ جی، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں اس حدیث کو سمجھایا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب میں آج ہمارے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہماری بہت ہی پیاری ٹیچر کو دعوت دیتی ہوں، جیسا کہ انہوں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ آج ہم اسراء و معراج کے بارے میں پڑھیں گے، وہ آ کر ہمیں اسراء و معراج کے بارے میں بتائیں۔ اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گی، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے ایک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اب میں ہماری ٹیچر کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آ کے اسراء و معراج کے واقعے میں ہمیں روشناس کرائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ بہن آمنہ، بہترین انداز میں اس کا انٹروڈکشن دینے کے لیے اور پرجوش انداز میں ہم لوگوں کو اس علم کی طرف آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں اس طائف کے سفر کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت سارے لیسنز ہم نے اپنی زندگی کے لیے تھے الحمدللہ، کہ کس طریقے سے ایک مومن کو ٹف حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے اور توکل کیا اور معافی کا اور درگزر کا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ ایک بات جو رہ گئی تھی طائف کے سفر سے، کہ وہاں پر ہم نے یہ بات چھوٹ گئی تھی، تو میں اسی لیے وہاں سے شروع کر رہی ہوں کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
اگر آپ حکم دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو طائف کے دونوں پہاڑ جو ہے نا ملا دیے جائیں اور اس بستی کو تباہ یعنی دبا دیا جائے ان کے اس سلوک کے بدلے میں اور رویے کے بدلے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی نرمی اور ان کی یعنی ویژن اور وزڈم کا سبحان اللہ اتنا بہترین نمونہ ہے یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتا اور ان کو تباہی میں کی دعا میں اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے امید ہے کہ آگے چل کر اس نسل میں سے جو ہے نا بہترین مسلمان پیدا ہو. سبحان اللہ. اور وقت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وزڈم کے کو دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکمت کے ساتھ اس کے لیے دعا کی, اس کے لیے پریڈکٹ کیا اور امید تھی ان کو کہ ان کی نسل سے اور بہت جلد جو ہے نا سبحان اللہ طائف کی وادی میں بھی اسلام کی جو ہے نا جڑیں پھوٹی اور بہترین اسلامی ملک میں اور قبائل میں وہ تبدیل ہوا. تو اس سے اور ایک لیسن ہمیں ملتا ہے کہ امیڈیٹ ریئیکشن جو ہے نا اس کا اسلام کا شیوا نہیں ہے بلکہ ریزننگ کے ساتھ ریسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک, ان کے لیے دعا کرنا اور معافی تلافی کا بھی یہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ کتنا بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اگر ممکن ہے تو پھر بدلہ تو obviously ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ناک کے بدلے ناک یعنی غلام کے بدلے غلام, یہ تمام تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن معافی اگر دیتے ہیں وہ آیت کے آخری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر معافی کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو ہم وہی چیزوں کی جو ہے نا تفسیر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا پسند فرمایا تھا اور اس کی برکت سے آگے جو ہے نا وہاں اس ایریا کے لوگوں میں اسلام بھی پھیلا تھا. سبحان اللہ. بہترین واقعہ, بہترین سبق. اور یہ جو ہے نا آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہونے سے پہلے اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہوا تھا. جو واقعہ تھا رحیق المختوم میں جو معراج کے واقعے سے پہلے بتایا گیا ہے وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ. یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بہت بڑی جو ہے نا اس میں چیزیں پوشیدہ ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے ایز اے سیرہ اسٹوڈنٹ. یہ واقعہ بھی ہم جاننا چاہیے. ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریش ہمیشہ کی طرح جو ہے نا ایمان لانے کے لیے شرائط پیش کرنا یعنی شرائط وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھ رہے تھے. یہ کنڈیشن ہوگی تو ہم مانیں گے, وہ کنڈیشن ہوگی تو ہم مانیں گے. اس طرح کے مطالبات پورا کرنے کے لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جس قوم پر بھی نشانی پیش کی گئی تھی اس کے بعد فوراً اگر ایمان نہیں لایا جاتا ہے. غور سے سنیے گا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی امت کو وہ نشانیاں کیوں نہیں دکھائی گئی جو آپ سے پہلے کے زمانے میں جو رسولوں کو نشانیاں دکھائی گئی تھی. جیسے کہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی آ گئی تھی. ٹھیک, اس طریقے سے بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو دکھائے تھے. تو وہ مطالبات قریش کر رہے تھے. تو اس وقت کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم پر اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے. چونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قریش کو ان کی طلب کردہ نشانی دکھائی دی جاتی تو فی الواقع ایمان نہیں لانے کی وجہ سے پھر ان کے اوپر جو ہے نا عذاب نازل ہو سکتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کرے اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے اس صورت میں کہ اللہ اس چیز کو چاہے, مگر ان میں سے اکثر نادان ہیں. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھائی جائے لیکن مزید مہلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. تو ایمان اسلام کی جو خوبصورتی ہے امت محمدیہ سے جو مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے.
ٹھیک. تو اپنے بچوں کے مطالبات آج کل اسپیشلی جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ لوگوں کے سوالات بڑھتے جاتے ہیں. تو ایز اے مدر ایک ایجوکیٹڈ اور ایک قرآن اسٹوڈنٹ اور سیرت اسٹوڈنٹ کی ہوتے ہوئے ایک مدر بننے کے بعد میں یا پھر کلاس فیملی کے لیڈس یعنی بڑے عہدے پر یا بڑے ہونے کے ناطے ہم سے یہ مطالبات ہوتے ہیں, بچوں کے سوالات اس طریقے سے آتے ہیں. تو کس طریقے سے جواب دیا جائے کہ شرائط میں سے مجھے اور آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی یہ شرط نہیں ہے کہ اوپن نشانیاں یا میراکلز دکھائے جائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ مطلوب ہے کہ بندہ بنا دیکھے غیب پر ایمان لانا, ایمان بالغیب. سورہ واقعہ میں کیا ہے, سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت ان کے وہ لوگ کیا کر رہے تھے, اس طرح ہو جائے کوئی ایک نشانی پیش کرو, کوئی ایک نشانی پیش کرو. کیسی نشانی ہونا, کیسی نشانی مانگ رہے تھے, قرآن میں ہم بار بار اس کے بارے میں پڑھیں, کوئی فرشتہ نازل ہو جائے یا آسمان پھٹ جائے, کوئی سیڑھی لگ جائے, کوئی جو ہے نا فرشتہ اوپر سے کتاب لے کر نازل ہو جائے, یا پھر نوز باللہ تمہارا خدا خود جو ہے نا یہ نسخے یعنی قرآن کی آیتیں لے کر ہم بتائیں. نوز باللہ یعنی جو ہے نا مطالبات وہ لوگ کر رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا اور اپنا دعویٰ جو اوتھینٹک طریقے سے تھا آیتوں کے ذریعے سے اور حکمت اور تدریس کے ذریعے سے وہ پیش کرتے رہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, اس میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھلائے. آپ نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند ٹکڑے ہوا, یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں ہیرا پہاڑ کو دیکھا. یہ واقعہ پیش آیا. تو ان کے جو مطالبات تھے, اب ہمارے سوال ہوتا کہ نشانی نہیں دکھائی گئی, اب کہا جا رہا ہے کہ نشانی, ان کے جو مطلوبہ نشانیاں تھے, انہوں نے جو ایمان لانے کے لیے شرط رکھی تھی وہ شرط نہیں پوری کی گئی, بلکہ الگ سے کوئی ایک بڑی نشانی کے طور پر ایک الگ سے نشانی جو ہے نا اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اور اس کے بعد میں یہ نشانی نظر آئی. مگر ان کے جو مطالبات تھے, ان کے جو شرائط تھے, وہ شرائط کو پورا نہیں کیا گیا. اس طریقے سے وہ بات کو یاد رکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. اس وقت ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو, اور چاند کا ایک ٹکڑا پھٹ کر پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس کے طرف جا رہا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا. قریش نے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ کافی دیر تک دیکھا تھا اور آنکھیں مل کر اور صاف کر دیکھا اور تشدد رہ گئے. لیکن پھر کیا ہوا, پھر وہی ہوا جو ہوتا تھا, یعنی لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے, بلکہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور وہ ان یعنی کم علم والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم جو جادو کا اثر رہتا ہے وہ صرف ایک بستی والوں تک ہی رہتا ہے. جتنے ایریا میں, جتنے سرکل میں وہ جادو دیکھنے والے رہتے ہیں, جادو کا اثر ایک لمٹ تک ہوتا ہے نا, ہم سب کو یہ بات بتا ہے. لیکن وہ لوگ اس طریقے سے الزام کشی کر رہے تھے, دل میں وہ بھی نہیں اس کو صحیح سمجھتے تھے, پہلے ایک الزام کر رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ اتنا اسٹرانگ جادو کہ آسمان تک جادو چلا گیا. یہ تو ایک الٹی سیدھی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب کر رہے تھے. بہرحال پھر یہ واقعہ کب پیش آیا, ابن حجر نے اس کا وقت ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے, یعنی 8 نبوت. علامہ منصوری یعنی 9 نبوت نے لکھا ہے. بہرحال یہ ہجرت سے پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ جان 2 ٹکڑے ہو کر دکھائی دیا گیا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پر بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے, ابھی چلتے